بڑا اچھا ٹائم تھا. 8 سال تقریباً اتنا اچھا ٹائم گزارا کہ کبھی زندگی میں گھر تھا، گاڑی تھی، نوکر تھے، سب کچھ تھا زندگی میں، عیش و آرام تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بتانا تو نہیں چاہیے، بہت گھروں کی، بہت لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی. ان کا ایک دوست تھا جس کی نیت کا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر لے، کہ وہ میرے ہسبینڈ کو اپنے ہاتھ میں کر لے، کہ اس کا ایک مطلب بن جائے آنا جانا اور سب کچھ. مگر وہ مجھے پا تو نہیں سکے، ہماری ہر چیز برباد کر دی، فنا کر دی، مگر آج بھی مجھے پا تو نہیں سکا ہے اور نہ ہی وہ پا سکے گا. کیونکہ میں تو اپنے اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ چاہے بھوکھوں میں ٹائم گزارنا پڑے، کسی طرح بھی گزارنا پڑے، اللہ پاک اس سے پہلے موت دے دینا اور ایسا ٹائم نہ ہو کہ مجھے اپنا آپ کسی انسان کے آگے بیچنا پڑے، مجھے اپنے ضمیر کا سودا کرنا پڑے. السلام علیکم، میں ہوں اے ڈی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی ملک آفیشیل. میرے ساتھ ایک ایسی بہن موجود ہے، ان کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو کہ بڑی اچھی نوکری کرتا تھا، ایک نجی ہوٹل میں وہ ہوٹل مینجمنٹ کی جاب کرتا تھا. ان کے دوستوں نے اس کو اس قدر نشے کی لت میں لگا دیا کہ آج یہ بہن اس نوبت پر پہنچ چکی ہے کہ ان کے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی وہ ساری اب ختم ہو چکی ہے. تو مزید ان کی کہانی کیا، یہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون سا شخص تھا جس کی وجہ سے اس نے آپ کی زندگی کو، اتنی اچھی زندگی کو جو ان سے نا وہ تباہ کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بہن، مجھے بتائیں کہ کیا کہانی ہے آپ کی، کیوں آپ کو یہ میڈیا پر آنا پڑا اور کس طرح آپ کا شوہر جو ان سے نا وہ نشے کی لت میں لگ گیا، کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرف ان کو دھکیل دیا؟ ایسے کہ نا تقریباً 15 سال ہو گئے تھے، میٹرک کیا تھا میں نے، میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ماموں نے شادی کر دی. بڑا اچھا ٹائم تھا. 8 سال تقریباً اتنا اچھا ٹائم گزارا کہ کبھی زندگی میں گھر تھا، گاڑی تھی، نوکر تھے، سب کچھ تھا زندگی میں، عیش و آرام تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بتانا تو نہیں چاہیے، بہت گھروں کی، بہت لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی. تو مگر ایسا ٹائم آ گیا کہ میرے ہسبینڈ کے دوست تھے، تو دوست تو نہیں، دشمن تھے، جنہوں نے میرے ہسبینڈ کو نا ایسے نشے پہ لگا دیا، آہستہ آہستہ ایسے ڈرگس کے نشے پہ لگا دیا کہ وہ ایسے عادی ہو گئے کہ ان کی زندگی جو ہے، ان کی زندگی اور ہماری ٹوٹلی تباہ ہو گئی. ہر چیز ہماری بک گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. ایسے کہ آسمان سے زمین پہ آ کر گر گئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہا باقی ہماری زندگی میں. بس ان لوگوں کا مشن یہ تھا کہ وہ میرے ہسبینڈ کو کسی طرح اس طرح کر کے، خراب کر کے، نشے پہ لگا کے، ان کو اپنے ہاتھ پہ کر کے، وہ کسی طرح. ان کا ایک دوست تھا جس کی نیت کا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر لے، کہ وہ میرے ہسبینڈ کو اپنے ہاتھ میں کر لے، کہ اس کا ایک مطلب بن جائے آنا جانا اور سب کچھ. مگر یعنی کہ وہ آپ تک پہنچنے کے لیے آپ کے ہسبینڈ کے قریب تھا کہ میں کسی طرح آپ تک پہنچ جاؤں. جی، یہ سب کچھ اس کا، بس اس نے اسی وجہ سے کیا کہ ان کو نشے پہ لگایا. پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اتنی حرکتیں کی ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ان کی کیا نیتوں میں گندگی تھی، کیا کچھ وہ کرنا چاہتے تھے. مگر وہ مجھے پا تو نہیں سکے، ہماری ہر چیز برباد کر دی، فنا کر دی، مگر آج بھی مجھے پا تو نہیں سکا ہے اور نہ ہی وہ پا سکے گا. کیونکہ میں تو اپنے اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ چاہے بھوکھوں میں ٹائم گزارنا پڑے، کسی طرح بھی گزارنا پڑے، اللہ پاک اس سے پہلے موت دے دینا اور ایسا ٹائم نہ ہو کہ مجھے اپنا آپ کسی انسان کے آگے بیچنا پڑے، مجھے اپنے ضمیر کا سودا کرنا پڑے. نہیں تو آپ کے جو سسرال والے ہیں، جو اتنا آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اتنے لینڈ لارڈ تھے، اتنے امیر تھے، آخرکار ان کا بیٹا جو ان سے نا وہ کسی وجہ سے اس طرف گیا ہے، آپ کی وجہ سے نہیں گیا ابھی، تو وہ لوگ نہیں آپ کو سپورٹ کر رہے کہ وہ کیا کہتے ہیں پھر؟
بس وہ لوگ تو ان کے وہ تو ہم پاس بھی ہوں تو ہمیں وہ لوگوں سے انٹروڈکشن نہیں کرواتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹس میں بہت زیادہ ہمیں فرق آئے گا، ہمیں لوگ باتیں کریں گے کیا اس کا بیٹا ہے نشے کرتا ہے، ہمارا ایک نام ہے یہ وہ ہے، وہ تو ایسے انہوں نے ہمیں الگ سے ایسے پھینک دیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو ماں نہیں ہے، یہ ماں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ماں تو جو اولاد ایسی ہوتی ہے اس کو تو گلے سے زیادہ لگاتی ہے، مگر انہوں نے تو پلٹ کے پوچھا تک نہیں ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا میرے بچے بہو کیسی ہے یا میرے بیٹے کے بچے کیسے ہیں، کبھی آج تک ان لوگوں نے کبھی کال تک کر کے نہیں پوچھا کہ کن حالوں میں ہو، آپ نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، حالانکہ ظاہر ہے انہیں سب کچھ پتہ ہے کہ کن حالاتوں میں ہیں کیسے ہیں، کون کرنے والا ہے، کوئی بھی نہیں، تو مگر انہوں نے کبھی نہیں وہ تو ایسے کرتے کہ جانتے ہی نہیں ہیں، اگر کبھی کال بھی کر کے ان سے بات کروں تو آگے سے بزی کر دیں گے، کٹ کر دیں گے، تو میں پھر بات ہی نہیں کرتی، میں ان سے پھر خود ہی میرا نہیں دل چاہتا کہ ایسے لوگوں سے آپ اس گھر سے خود اپنی مرضی سے آئی تھی کہ انہوں نے آپ کو نہیں، نکالا؟ انہوں نے نکالا تھا، انہوں نے خود نکالا تھا، اور زبردستی میرے ہسبینڈ نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑے تھے کہ مجھے نکال دے، میری بیوی جوان ہے، میں رینٹ پہ کہاں لے کے جاؤں، اسے کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے بچوں کو بیوی کو انہوں نے کہا نہیں ابھی نکلو، اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم سارے باہر چلے جائیں گے، باہر روڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اگر تم نہیں نکلو گے، تو ہمیں اتنا مجبور کر دیا تھا کہ ہمیں نکلنا پڑا، اور اتنے دھکے ہمیں زندگی میں کھانے پڑے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں کے باہر ہمیں رینٹ پہ رہنا پڑا اور طرح طرح کی باتیں سننا پڑی، اور وہ یہی کہتی ہوں میں جب کہ ماما آپ نے ایسا کیوں کیا، کہ ظاہر ہے آپ کا بیٹا، کہتی ہیں میں تو یہ چاہتی تھی کہ یہ نکلے گا باہر، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ تو ٹھیک کیا ہونا تھا، ان کا تو کچھ نہیں گیا، وہ تو سب خوش ہیں اپنی زندگی میں، ہر دنیا کے عیش و آرام میں ان کے پاس سب کچھ ہے، صرف جو تکلیفیں ہیں وہ صرف میرے پاس ہی ہیں سب۔ اب آپ کا شوہر کہاں پہ ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، اب 7-8 ماہ ہو گئے ہیں۔ وہ غائب ہے، یعنی کہ نشے کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا؟ ظاہر ہے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہنا شروع ہو گئے تھے، ظاہر ہے جب وہ کچھ نہیں کرتے تھے، گھر کو نہیں سنبھال پاتے تھے، وہ اپنا نشہ ہی مشکل سے پورا کرتے تھے، کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ کے 2 بچے بھی ہیں، تو آپ کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہیں، کیا کام کر رہی ہیں؟ گزر بسر تو میرا اسی لیے تو مجبور ہو کر مجھے یہ سٹوری کرنی پڑی ہے کہ میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی ہوں، جس نے زندگی میں اتنے عیش و آرام دیکھے ہیں، میرے لیے باہر نکلنا، کام کرنا کسی کا بہت مشکل ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر میں کیا کروں، کچھ آپ کتنا پڑھی ہوئی ہیں؟ ایف اے کیا ہوا ہے میں نے۔ آپ کوئی جاب کر رہی ہیں کہ بس ایسے ہی کچھ زندگی گزر بسر خدا کے آسرے پر؟ نہیں، ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں، کوئی جاب نہیں کری، میرا ارادہ یہی تھا کہ میری کچھ ہیلپ ہو جاتی تو میں گھر میں بیٹھے کوئی کام سٹارٹ کچھ کر لیتی کہ مجھے باہر نہ جانا پڑتا، کیونکہ میں گھر میں رہنے والی بندی تھی، میں نے کبھی گھر میں رہ کے کون سا ایسا کام کر سکتی ہیں؟ مجھے کچھ لوگوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ ریڈی میڈ مطلب کپڑے سٹیچ وغیرہ کا؟ یہ گارمنٹس کا کام کر لیں، لڑکیوں کی نا مطلب بچیوں کی، لڑکیوں کے ریڈی میڈ جو ہوتے ہیں کرتے شرٹس وغیرہ یہ وہ، تو گھر میں لا کے تو ہم آپ سے لے لیا کریں گے، آپ وہ تھوڑا کام سٹارٹ کر لیں۔ اچھا، تو مجھے بتائیں آپ کے بچے جنہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری ہو کہ بچپن میں ہی وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے، آج وہ ان حالات میں ہیں، کیا کہتے ہیں وہ آپ کو؟ بچے ظاہر ہے اتنی انہوں نے عیش و آرام دیکھے تھے اور ابھی اتنی تکلیفوں میں ہیں کہ جب وہ سوال کرتے ہیں یا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ظاہر ہے بے بس ہو جاتی ہوں، میرا دل پھٹتا ہے، جنہوں نے اتنے عیش و آرام دیکھے ہیں، اتنا کچھ دنیا میں دیکھا ہے، سب کچھ جو ان کی خواہش ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی، وہی بچے ہیں جو 2 دن بھوکوں میں رہتے ہیں، بھوکے گزارتے ہیں، جن کے پاس اتنا نہیں میرے پاس ہوتا کہ میں ان کی اسکول کی فیس دے سکوں، جو اتنے اسٹینڈرڈ کے امریکن اسٹاف میں پڑھتے تھے، اور اب وہ ٹائم ہے کہ ابھی میں چھوٹے سے ایک اسکول کی فیس نہیں پے کر پا رہی۔ اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھے نیک دنیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کی
کتنی قیمتی عزت ہوتی ہے. ظاہر ہے میں اپنی عزت تو گوا نہیں سکتی ہوں. ظاہر ہے میری پلیز ہیلپ کی جائے تاکہ میں اپنے بچوں کو لے کے اپنے گھر میں عزت سے کچھ کر سکوں, بیٹھ سکوں. مجھے باہر جا کے ان لوگوں کا, درندوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ مجھے ان لوگوں کے طرح طرح کے نظروں کا سامنا میں نہیں کر سکتی. میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے, نہ میں کبھی باہر گئی ہوں اور نہ مجھ میں ہمت ہے کہ میں ایسی باتوں کا اور ایسے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی. جی بالکل, آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی کہ ان کو کس طرح عیش و آرام کی زندگی گزارتی تھی, اور پھر ایک چھوٹی سی بے وقوفانہ سمجھ لیں ان کے شوہر کی وہ حرکت, یا وہ ایسی غلط سوسائٹی میں چلا گیا کہ آج ان کو 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے جو ان سے وہ لالے پڑے ہوتے ہیں. تو خدارہ آپ لوگ جو ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان سے میں ایک اپیل کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی ہمت کر کے, اور پتہ نہیں کس حد تک کی ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آپ سب لوگوں کے سامنے آتے ہیں, آپ سب لوگوں کو اپنی کہانی سناتے ہیں, اپنی آپ بیتی سناتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا حادثے یہ گزر رہی ہیں. ان کے بچے چھوٹے چھوٹے جو ایک اچھے سکول میں پڑھتے تھے آج وہ ایک عام سکول میں بھی نہیں جا رہے. تو اگر کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے, کوئی ان کو گھر میں رہ کر کوئی ایسا کام جو یہ کر سکتی ہوں, وہ ان سے اس نمبر پر رابطہ کر کے ان کی وہ آپ کام بھی کروا سکتے ہیں. خدا نے آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اس دیے میں سے کچھ تھوڑی سی کی ہیلپ کی مدد کے یہ طلبگار ہیں. اور یہ آپ لوگوں نے ان کی ہیلپ اپنے لیے کرنی ہے, نہ کہ کسی کے لیے کرنی ہے. اس کا اجر اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا, اور مجھے امید ہے کہ اس بہن کی زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ضرور بدلے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.